یزدگرد کے قتل کے بعد نصارہ کا اس کے ساتھ تعاطف یعنی نرمی اور جھکاؤ۔ یزدگرد کے قتل کی اطلاع اہواز کے ایک شخص کو ملی جو مرو کا اسقف اعظم یعنی بڑا پادری تھا، جس کو ایلیا کہتے تھے۔ اس نے وہاں موجود نصارہ کو جمع کیا اور ان سے کہا، شاہ فارس قتل کیا جا چکا ہے، جو شہریار بن کسریٰ کا بیٹا تھا اور شہریار شیری کا بیٹا تھا، جو نصرانیت پر ایمان رکھتی تھی۔ اس کے حق و احسان کو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ کس طرح اپنے اہل ملت کا مختلف طریقے سے تعاون کرتی رہی ہے، لہٰذا اس بادشاہ کے اندر نصرانیت کا عنصر شامل ہے، اور اس کے ساتھ اس کے دادا کے دور میں نصارہ کو جو شرف و مقام حاصل ہوا وہ بھی واضح ہے، اور اس سے قبل اس کے پیشرو بادشاہوں کے دور میں خیر پہنچتی رہی ہے۔ اس نے نصارہ کے لیے گرجا گھر تعمیر کیے اور نصارہ کی مدد کی، لہذا ہمیں اس کے قتل پر اسی قدر غم کرنا چاہیے جس قدر اس کے آباء و اجداد اور اس کی دادی شیری کا نصارہ پر احسان رہا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کے لیے پتھر کا ایک تابوت بنا کر اس میں اس کی لاش کو دفن کر دوں۔ نصارہ نے کہا، اے اسقف اعظم، ہم آپ کے تابع ہیں اور آپ کی رائے پر آپ کے موافق ہیں۔ اسقف اعظم نے حکم جاری کیا اور مرو میں پادریوں کے باغ میں یہ تابوت تراشا گیا، اور اسقف اعظم خود نصارہ کے ساتھ گیا اور دریا سے اس کی لاش کو نکالا اور اس کو کفن دے کر تابوت میں رکھ کر وہ اس کے ساتھ نصارہ اسے اپنے کندھوں پر رکھ کر لائے اور اس پتھر کے تابوت میں رکھا جس کو تیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر اس کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ 31 ہجری میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی فتوحات۔ 31 ہجری میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے خراسان کا رخ کیا اور ابر شہر توس، بیورو اور نسا کو فتح کرتے ہوئے سرخس پہنچے اور وہاں باشندگان مرو سے مصالحت کی، اور سکن بن قطادہ عرینی کی روایت ہے کہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے فارس کو فتح کیا اور بصرہ لوٹ آئے۔ استخر پر شریک بن اعور حارثی کو گورنر مقرر کیا۔ شریک نے جامع مسجد الاستخر تعمیر کی۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص بنو تمیم میں سے حاضر ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ احنف تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اوس بن جابر جشمی تھے۔ اس نے آپ سے عرض کیا، آپ کا دشمن آپ سے بھاگ رہا ہے اور وہ آپ سے خوف زدہ ہے، اور ملک طویل و عریض ہے، لہذا آپ اس کا پیچھا کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہے یعنی مددگار ہے، اور اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے تیاری کی اور لوگوں کو تیار ہونے کا حکم جاری کیا۔ بصرہ پر زیاد کو اپنا نائب مقرر کیا اور کرمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر خراسان کی راہ لی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصفہان کی راہ لی، پھر خراسان پہنچے اور کرمان پر مشاجع بن مسعود سلمی کو مقرر کیا، اور خود ابن عامر رضی اللہ عنہ نے وابرہ کے بیاباں کا راستہ اختیار کیا جو 80 فرسخ کی دوری پر تھا۔ پھر طبسین کی طرف چلے۔ منزل مقصود ابر شہر تھا جو نیسا پور کا شہر ہے۔ مقدمۃ الجیش پر احنف بن قیس تھے۔ پھر آپ نے قہستان کا راستہ لیا اور ابر شہر پہنچ گئے، اور وہاں ہرات کے لوگوں یعنی ہباطلہ سے مٹبھیڑ ہوئی۔ احنف بن قیس نے ان سے قتال کر کے انہیں شکست دی۔ پھر ابن عامر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، نیسا پور واپس آ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ابر شہر میں اترے اور اس کے نصف حصے پر بزور قوت قبضہ کر لیا، اور باقی نصف حصہ، آدھا حصہ کیناری کے قبضے میں رہا، اور نیسا اور توس کا نصف بھی اسی کے ہاتھ میں رہا، جس کی وجہ سے آپ مرو نہ پہنچ سکے۔ لہٰذا آپ نے کیناری سے مصالحت کر لی، اور اس نے اپنے بیٹے ابو السلط بن کیناری اور بھتیجے سلیم کو بطور رہن آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ نے عبداللہ بن حازم کو ہرات کی طرف اور حاتم بن نعمان کو مرو کی طرف بھیجا۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کنارے کی بیٹی اور بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا، اور نعمان بن افقم بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، پھر وہاں ان دونوں کو آزاد کر دیا۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے
ابر شہر کے ارد گرد مثلاً توس، بیورد، نسا اور حمران کو فتح کیا، یہاں تک کہ سرخس پہنچ گئے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے اسود بن کلثوم عدوی کو بیحق روانہ کیا، جو ابر شہر کے علاقے میں پڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان 16 فرسخ کا فاصلہ تھا۔ انہوں نے اسے فتح کر لیا اور خود اسود بن کلثوم عدوی نے جام شہادت نوش کر لیا۔ آپ بڑے دیندار اور صالح تھے۔ عبداللہ بن عامر العنزی رضی اللہ عنہ کے اصحاب عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو جب بصرہ سے کوچ کرنا پڑا، یعنی نکلنا پڑا، تو آپ کہتے تھے کہ مجھے عراق کی کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں جس قدر مجھے ہواجر کی پیاس، موذنوں کے جواب اور اسود بن کلثوم جیسے دوستوں کا افسوس ہے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے نیساپور پر غلبہ حاصل کیا اور سرخس کا رخ کیا، تو مرو والوں نے ان سے مصالحت کا مطالبہ کیا، تو ابن عامر رضی اللہ عنہ نے حاتم بن نعمان باہلی کو ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے مرو کے حاکم براز سے 22 لاکھ پر مصالحت کر لی۔ تو یہ یزدگرد کے قتل کے بعد نصارہ کا اس کی طرف جو جھکاؤ تھا اس کا تذکرہ تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن عامر کی قیادت میں جو فتوحات ہوئی ہے، مشرقی فتوحات میں، اس کا تذکرہ تھا، اور بھی فتوحات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو بھی ہمیں کما حق سننے، سمجھنے اور امت تک اسے امانت داری کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔